یہ بیان فرمائیے کہ آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بچے کا یا کسی بھی شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے کیریئر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کرے۔ قرآن مجید میں سیدہ مریم کا ایک قصہ ذکر ہوا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بچے کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ اب وہ جو ہے اس جگہ پر اللہ کی عبادت کے لیے، حرم کے لیے خاص رہے گا۔ تو پھر وہاں پر یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اگر وہاں پر ہو سکتا ہے تو پھر ہم آج اپنے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں طے کر سکتے اور پھر بچے اسی طرح اس پر عمل کریں؟ قرآن مجید میں چونکہ چیزیں بہت اجمال سے بیان ہوتی ہیں، وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے بات بیان کرتا ہے، تو لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ایک پوری کی پوری داستان وجود ہی میں نہیں آئی۔ یعنی میں نے اپنے بچے کے بارے میں ارادہ کیا کہ میں اس کو دین کا عالم بناؤں گا، میری خواہش ہے کہ وہ دین کا عالم بنے۔ اب اس کے بعد میں نے یہ کام کس طریقے سے کیا تو طریقہ زیر بحث آ جائے گا۔ کیا میں نے اٹھا کے اس کو مدرسے میں ڈال دیا، یا میں نے اس کو پہلے براڈ بیس فری بنیاد تعلیم دلائی، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اس کی صلاحیتوں کو جانچا، اس کے بعد جب وہ شعور کی عمر کو پہنچا تو اس کو رہنمائی دی، یہ دیکھا کہ کیا فی الواقع وہ اس راستے کو اختیار کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر بتدریج اس سے فیصلہ کرایا کہ اب وہ کدھر جانا چاہتا ہے۔ تو یہ تو اپنی خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا جائز طریقہ ہوا، لیکن بالکل غلط طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا، میں نے ان مراحل سے اس کو گزارا ہی نہیں، پہلے ہی مرحلے میں اس کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ تو سیدہ مریم کی والدہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ کروں گی، لیکن کیا کب انہوں نے؟ یعنی وہ ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد وہاں چھوڑ آئی تھی کہ اب خدمت کرو، خدمت کے لیے وقف کر رہی تھی نا۔ تو جب سیدہ مریم اس عمر کو پہنچی جہاں وہ شعوری فیصلہ کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ ماں نے ویسے ہی اپنی بات اس کے سامنے رکھی ہوگی جس طرح کہ سیدنا ابراہیم نے قربانی کے واقعے میں اپنے بیٹے کے سامنے رکھی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹے نے کیا جواب دیا تھا۔ تو بیٹے نے جب سر تسلیم خم کر دیا اور باپ سے اتفاق کیا، اس کے بعد اقدام کیا تھا انہوں نے۔ سیدہ مریم کی والدہ نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا۔ یعنی اس میں یہ فرض کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اٹھا کے بچہ پیدا ہوا اور جا کے وہاں رکھا ہی ہوگی۔ ایک اجام سے جو آپ نے ایک بات فرمائی، اس میں بڑا اہم نقطہ ہے کہ سیدنا ابراہیم ایک چیز کو اللہ کی ہدایت سمجھ رہے تھے اپنے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلے بیٹے سے کنسنٹ حاصل کیا ہے۔ اللہ کا حکم سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے بیٹے کے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ انسان عاقل بالغ ہے، جب تک اس کی اپنی رضامندی نہیں ہوگی تو آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے میں نے بہت تنقیدیں کی ہیں پچھلے 10-20 سال میں کہ ہمارے ہاں جو یہ نظام تعلیم ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں وسیع بنیاد تعلیم سے بچے محروم ہو جائیں، اس میں ان کی صلاحیت کو مختلف مراحل پر دیکھے بغیر ان کو آگے بڑھایا جائے اور ان کی تقدیر کے فیصلے مائیں یا باپ کر دیں۔ اس پر میں نے ہمیشہ تنقید کی ہے۔ یعنی میرے نزدیک تو انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں یہ اس کے خلاف ہے۔ انسان کا جو بنیادی حقوق ہیں، طے شدہ حقوق ہیں، ان کے اندر ہم ادنا درجے میں کوئی تبدیلی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اسی اصول کے اوپر یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض جدید مسائل میں بھی میں نے اصرار کیا ہے کہ جس وقت ہم بچے کی تمہید باندھ رہے ہوتے ہیں، ابتدا کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیدائش کے لیے، اسی وقت سے اس کی شخصیت سے متعلق تمام حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ لہذا نہ انسان کا بچہ کوئی کھیل کود کی چیز ہے، نہ اس کی کوئی ایسی انجینئرنگ کی جا سکتی ہے، نہ خدا نے جو اس کے لیے کورس متعین کر دیا اس سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ ہم اس کی بہتری کے اقدامات کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔